السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس جمعے کے درس میں احباب کو، ساتھیوں کو حالات حاضرہ کے مطابق، وقت کے مطابق اور جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے، ساتھیوں کی جو ہے معلومات میں قرآن و سنت کی روشنی میں اضافہ کیا جائے اور ان کو صحیح جو علم ہے اس سے روشناس کرایا جائے۔ وقت کے مناسبت سے اگر کوئی بدعات معاشرے میں رائج ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے، باخبر کیا جائے، اور جو بھی موجودہ حالات میں ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں علم اور آگاہی دی جائے۔ اس وقت موجودہ وقت کے اندر، حالات حاضرہ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے جو فلسطین کے اوپر اسرائیل کے مظالم کا، جو اس وقت کرنٹ افیئر یا موجودہ جو ٹاک ایشو بنا ہوا ہے یا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک مسلمان وہ صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں ہوتا۔ مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم واحد کی طرح، کہ جس طریقے سے جسم کا ایک جسم ہوتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ اسے بخار ہوتا ہے یا اس میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس کی درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کی حدت کو اور اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح۔ یہ الگ بات ہے کہ فتنوں کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں۔ امت مسلمہ تو دور رہ گیا، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں بھی لوگ اتنا نہیں سوچتے، اتنا خیال نہیں کرتے۔ اپنے احبہ، اعزہ، اقربا، فیملی، احباب، خاندان، ان کے بارے میں بھی تو امت مسلمہ کا معاملہ تو بہت دور ہے۔ لیکن بہرحال فتنوں کے آنے سے، نفسا نفسی کے پھیل جانے سے اسلام کے اور دین اسلام کے اور شریعت کے قوانین تو تبدیل نہیں ہو جاتے، قوانین تو وہی رہیں گے جو 1400 سال پہلے ہمیں بتلا دیا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں پچھلے دنوں جب یہ موضوع شروع ہوا ہے تو اس کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس میں بار بار ایک تاکید کی جاتی رہی، ایک تحریر نظروں سے گزرتی رہی ہے کہ اپنی اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو اس مسئلہ فلسطین کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں ان کو آگاہی دی جائے، ان کو باخبر کیا جائے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے آپ کی اولادیں اور نسلیں آنے والے وقت میں وہ بالکل اس بات کو فراموش کر بیٹھیں، ان کے علم میں نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ دراصل قضیہ فلسطین کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، بیت المقدس کی کیا حیثیت ہے۔ تو ضرور اپنی آنے والی اولادوں کو اویئرنیس دو۔ تو میں اس تحریر پر یہ سوچنے لگا، آنے والی نسلیں اور اولادیں تو دور کی بات، دور حاضر کے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مسئلے کی حساسیت کا اور اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علاقائی تنازع ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چلتی ہے، کبھی ایک کوئی پہل کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، کبھی وہ پہل کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا. لوگ اس پیرائے کے اندر اور اس تناظر کے اندر، اس ناحیے کے اندر اس موضوع کو دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی اور پورے امت مسلمہ سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. اس حوالے سے ایک بڑی اچھی تحریر مرحوم شاہ فیصل رحمہ اللہ کی گزری ہے کہ بلکہ باقاعدہ کویت کی ایک شارع عام کے اوپر یہ بورڈ آویزاں ہیں جس میں شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی الفاظ لکھے کہ علموا اولادکم، اپنے بچوں کو یہ بات سکھلاؤ، ان کو اس بات کی تعلیم دو، ان کو اویئرنیس کرو، ان کو یہ آگاہی دو ان فلسطین محتلۃ، کہ فلسطین پر قبضہ ہے غاصبوں کا، مقبوضہ ہے فلسطین. وان المسجد الاقصی اسیر، اور مسجد اقصی قیدی ہے، مسجد اقصی وہ قیدی ہے کفر کے اور پنجہ یہود کے شکنجے کے اندر ہے. وان الکیان الصہیونی عدو، اور یہ کہ صہیونی جماعت دشمن ہے مسلمانوں کی. وان المقاومۃ شرف، اور ان کا مقابلہ کرنا، ان کا مدافعت کرنا، مزاحمت کرنا یہ شرف اور عزت کا باعث. وَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَوْلَةُ اسمها اسرائیل، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں حقیقی طور پر. یہ ایک ناجائز قبضہ ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، ایک جبر کے اور دھونس کے اوپر مبنی یہ ریاست ہے. جیسے آپ کسی زمین کے مالک ہوتے ہیں، کوئی زمین کو پلاٹ خریدتے ہیں اپنے علاقے میں، اور علاقے کا کوئی بدماش آ کر اس پر قبضہ کر لے، پراپرٹی آپ کی ہے، نام آپ کے ہیں، کاغذات آپ کے ہیں، تو بدماش کے اور اس جو گنڈے کے اور ظالم اور جابر کے قبضہ کرنے سے کیا وہ زمین اس کی ہو جائے گی؟ عارضی قبضہ تو ہے لیکن حقیقی اس کے وارث تو آپ ہی ہیں نا، کاغذات تو آپ کے نام ہیں، حقیقی مالک تو آپ ہیں، حقیقی وارث آپ ہیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَا يُوجَدُ دَوْلَةَ اسمها اسرائیل، کہ دنیا میں اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں. وَأَنَّ التَّتْبِيعُ خَيَانَةٌ، اور ان سے اس بات پر مذاکرات کرنا خیانت ہے، یعنی کچھ لے لو اور کچھ دے دو اور صلح صفائی کر لو، اس پہ یہ خیانت والی بات ہے. تو میرے بھائیوں، دراصل یہ جو ارض فلسطین ہے یہ شام کے علاقے میں واقع ہے. اب تو ہم نے خطوں کو اور جگہوں کو اور علاقوں کو چھوٹے چھوٹے بارڈروں میں، چھوٹی چھوٹی حدود میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور جو ہے ملکوں میں تقسیم کر لیا، لیکن دراصل یہ جو شام کا خطہ ہے یہ ارض فلسطین اس کے اندر آتا ہے، اور اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا ہے، جس میں اردن ہے، جس میں فلسطین ہے، جس میں یہ شام ہے، یہ سارا علاقہ شام کہا جاتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ استعمال ہوئے احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے خطے کو شام کا جو ہے وہ خطاب دیا. تو اس شام کی یا ارض فلسطین کی جو تاریخ ہے وہ ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے جو ہے وہ ملک شام کی جو اہمیت، فضیلت، اور مسجد اقصیٰ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طریقے سے جو قبلہ اول کا تاریخی پس منظر ہے، اور پھر آخر کے اندر بیت المقدس کی جو حفاظت اور ہماری ذمہ داریاں. دراصل آج کے ہمارے موضوع کے عناوین یہ اس حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. فلسطین جیسا کہ میں نے عرض کیا اس شام میں شامل ہے جس کی احادیث میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئیں، اور شام وہ سرزمین ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا. اگر آپ انبیاء کی تاریخ نکال کر دیکھیں تو انبیاء کی بہت بڑی تعداد اسی شام اور ارض فلسطین کے اندر مبعوث کی گئی. بعض وہیں پر پیدا ہوئے، مبعوث کیے گئے، اور بعض کو وہاں پر ہجرت کرنے کا کہا گیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں جو کسی اور علاقے میں پیدا گئے لیکن ان کو بھی ہجرت کر کے ارض فلسطین کی طرف اور شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی دیگر کئی علاقوں سے بھی انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم وغیرہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سرزمین بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اسی سرزمین کے اندر موت عطا فرما، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے. اور
جب یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائے گا تو اسی سرزمین کے اوپر، اسی ملک شام میں، اسی فلسطین اور اسی شام کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگرچہ بعثت مکۃ المکرمہ کے موقع پر، مکۃ المکرمہ کے مقام پر ہوتی ہے، لیکن معراج کے لیے اور معراج کے موقع پر آپ کو اسی مقدس سرزمین فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جہاں پر آپ علیہ السلام نے تمام حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک جتنے پیغمبر موجود تھے ان تمام کی، انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اور پھر وہاں سے جو معراج کا سفر آپ کا شروع ہوتا ہے وہ بھی اسی ارض فلسطین سے، اور بیت المقدس سے ہی پھر آپ کو معراج کے سفر پہ بھی لے کے جایا گیا۔ اس بات سے بھی اس علاقے کی اور اس سرزمین کی، فلسطین کی، ارض فلسطین کی، ارض قدس کی اور بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل مکہ سے وہاں پر لے جا کر بیت المقدس کی سیر کرائی، اور اس کے بعد اسی مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام جمع ہوئے۔ پھر تمام انبیاء کرام کا دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ارض فلسطین کے علاوہ، بیت المقدس کے علاوہ، جہاں پر ایک وقت میں اتنے انبیاء کرام جمع ہوں۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو صرف ارض فلسطین کو اور بیت المقدس کو حاصل، کہ ایک موقع پر اتنی بڑی تعداد کیا بلکہ کل جمی پیغمبر اسی سرزمین کے اوپر اکٹھے ہوئے ایک وقت۔ اور یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ امام الانبیاء کا درجہ بخشا، اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ان تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حانت الصلاۃ واتممتها، کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور میں پھر ان کی امامت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جب معراج کی سفر کا آغاز ہوتا ہے تو معراج کا سفر اسی بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے، یعنی آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کی سیر، اللہ تعالیٰ سے بات اور وہ سارے معاملات، اس کا جو سفر ہے آسمانوں کا وہ بھی بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے۔ اس بات سے بھی آپ اس جگہ کی اہمیت کا بتانے کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس مقام کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ یہ صرف ایک علاقائی، جغرافیائی اور ایک ڈومیسٹک اور ایک مقامی تنازع نہیں ہے، بلکہ تمام عالم اسلام کا، امت مسلمہ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اس بات کو ہم صرف یہ کہہ کر نہیں جان چھڑا سکتے کہ یہ فلسطین کے لوگوں کا مسئلہ ہے، مقامی لوگوں کا مسئلہ ہے، علاقائی تنازع نہیں۔ دراصل بات کرنے کا اور اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ وہاں کا مقامی تنازع نہیں ہے، یہ کوئی دو علاقائی قومیتوں کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا اور عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہود نے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اسی ارض فلسطین کے تقدس کو پامال کرنے کی بہت مرتبہ کوشش کی، اور وہ ہمیشہ سے اس مقدس سرزمین پر جو ہے بے حرمتی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں کا یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اور بعض ہمارے انجان لوگ، لاعلم لوگ، وہ یہ بات کرتے ہیں اس تنازع کے تناظر میں جو ابھی حالیہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ابتدا وہاں کے فلسطینیوں نے کی، حماس کے لوگوں نے کی، مجاہدین نے کی ہے، تو وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ وہ غزہ کا علاقہ جو 16 سال سے ایک جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے، غزہ کی جو پٹی ہے وہ 16 سال سے 2006 یا 7 سے جو ہے وہ ایک قید کی شکل اختیار کر چکی گئی ہے کہ جس کی ایک طرف سمندر ہے اور دو طرف سے اسرائیل نے اس کا مقاطع اور محاصرہ کر رکھا ہے، اور سارے راستے مسدود کیے ہوئے۔ ایک راستہ جو مصر کی طرف کھلتا ہے وہ بھی کبھی اپنی مرضی سے کھول دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں۔ تو جہاں پر اشیاء خرد و نوش، جہاں پر الیکٹرکسٹی، جہاں پر فیول، جہاں پر غذائیں، جہاں پر دوائیں، ہر چیز کی پابندی ہے آمد و رفت پر، اپنی مرضی سے وہ جب چاہتے ہیں کھولتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی موجودہ کیفیت یہ ہے کہ آسمان سے تو جو کچھ وہ آگ اور آہن کی بارش کر رہے ہیں، بارود کی بارش کر رہے ہیں، آگ برسا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زمینی طور پہ انہوں نے تمام راستے مسدود کر دی۔ وہ تھوڑا بہت جو کوئی ان کے پاس اگر امدادی کچھ جماعتیں، کچھ گروہ، کچھ گروپ
اس علاقے کی مدد کرتے تھے دواؤں کی صورت میں، خوراک کی شکل میں، فیول کی شکل میں، تو اس وقت ہر چیز ان پر بند ہو چکی ہے، نہ وہاں پر فیول جانے دیا جا رہا ہے، نہ وہاں پر غذائیں، نہ دوائیں، نہ پانی، نہ کوئی اور چیز، اس علاقے کی ہر چیز اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اور بمباری کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی عمارت اپنی جگہ پر سلامت نہیں، ملیا میٹ، نیست و نابود، اور عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن چکی ہیں، آگ اور خون کی جو ہے وہ ایک بارش ہے جو جس کے اندر وہ ہمارے مظلوم مسلمان فلسطینی بھائی ڈوبے۔ تو میڈیا تو یہود کے قبضے میں ہے، عالمی میڈیا، وہ تو یہ دکھاتا ہے کہ جی انہوں نے حملہ کیا، اس کے جواب میں وہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ مرگے جب آپ ایک کسی کو اتنا مجبور کر دیں گے، کسی کو آپ کسی چھوٹے جانور کو بھی اگر یا کسی جاندار کو بھی اگر آپ تنگ کریں، اس کو مجبور کریں اور اس کو بالکل گھیرے میں لے لیں، تو ایک وقت میں وہ چھوٹا جانور جو ہوگا وہ بھی آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو جب آپ نے ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے تو انہوں نے تو آپ کے عسکری تنصیبات کو اور چوکیوں کو اور فوجیوں کو نشانہ بنایا، اس کے جواب میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بلا تخصیص بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، رہائشی عمارتیں کیا، اسپتال، رہائشی کمپاؤنڈ، اسکول، مدارس، کوئی جگہ محفوظ نہیں، مسجدیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ کیا انٹرنیشنل دنیا کو یہ چیزیں نظر آ رہی؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں، پروپیگنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں ایمان کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے، تو پھر کمزور کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، طاقتور کا ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، کمزور کا کوئی ساتھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے عالم میں ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ قبلہ اول کی فضیلت، اہمیت، اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس حوالے سے دراصل ہم آپ کے سامنے چند باتیں عرض کریں گے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت و اہمیت کے اوپر چند نصوص جس سے اس خطے اور اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس پوری کائنات ارضی کے اوپر یہ جو بیت المقدس ہے یا مسجد اقصیٰ، یہ اللہ کا دوسرا گھر ہے۔ سب سے پہلا گھر مسجد الحرام مکہ المکرمہ کے اندر ہے۔ قبلہ اول دنیا کائنات، جو مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، یہ دنیا کائنات میں بننے والا اللہ کا دوسرا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اولا؟ قال المسجد الحرام، قال قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصی، قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ۔ فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلے زمین کے اوپر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری کون سی مسجد؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ پھر حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ بقیہ تعمیر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمائے۔ اور سنن نسائی کے روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور 7 باری تعالیٰ سے دعائیں بھی کی۔ تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے۔ یہ اگر ان روایتوں کو جمع کریں تو بظاہر تطبیق کے بغیر ان کے اندر تعارض آتا ہے کہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور داؤد اور سلیمان کے درمیان تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو اس کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ ہم نے بات کی سب سے پہلی تعمیر کی، سب سے پہلی تعمیر دنیا میں اگر کسی مسجد کی ہے وہ مسجد الحرام کی، اور دوسری جو تعمیر ہے وہ مسجد اقصیٰ کی۔ لیکن اس کے بعد بھی تعمیرات ہوئی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسی طریقے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ سے تعمیر کی۔ لیکن پہلی جو تعمیر ہے جو دراصل ان دونوں مقدس مقامات کی بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور آدم علیہ السلام کی اس تعمیر کا جو درمیانی فاصلہ وہ دراصل 40 سال ہے، پہلے بیت اللہ
اور اس کے بعد بیت المقدس، اور ان کے درمیان 40 سال۔ تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ مقامات مقدسہ بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی یہ انبیاء کرام کی میراث ہیں، اور انبیاء کرام کی حقیقی وارث ہی ان مقامات کے وارث اور متولی ہیں، اور انبیاء کرام کے حقیقی وارث کون ہیں؟ وہ تو مسلمان ہیں۔ دوسری یہ بات کہ یہ بابرکت، مقدس اور پاک سرزمین ہے۔ یہ ارض فلسطین مقدس بھی ہے، بابرکت بھی ہے اور پاک بھی ہے، اور یہ فلسطین جو در حقیقت شام میں مقیم ہے، انتہائی مقدس اور بابرکت زمین ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے اپنے گھر کو تعمیر فرمایا، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں مالک الملک نے اپنے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 میں سے 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام اس سرزمین کے اندر مبعوث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے جب نجات دی تو اسی بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے کر آئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس سرزمین کو بابرکت، بارکنا فیہا للعالمین، جہان والوں کے لیے ہم نے اس سرزمین کے اندر برکتیں فرمائی ہیں۔ اور حضرت امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مہاجرا الی بلاد الشام الی الارض المقدسۃ منہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاد شام میں مقدس سرزمین بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، جب بنی اسرائیل کو نجات دی، مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، انہوں نے مصر کو چھوڑا، فرعون کے مظالم سے نجات ہو کر پھر صحرائے سینا کے اندر انہوں نے عارضی پناہ حاصل کی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض فلسطین اور بیت المقدس کے لیے کہا کہ وہاں پر داخل ہو جاؤ، تو اس وقت بھی لفظ مقدس کا لفظ فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، حضرت موسیٰ نے کہا اس پاک سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل نے اس وقت بھی انکار کیا کہ ہم اس میں جائیں گے، وہاں والے جو ہم سے لڑائی کریں گے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائے، اذھب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون۔ یہ وہی یہود ہیں جو بنی اسرائیل کی نسل میں سے راندہ درگاہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس قوم کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، اور ہر دور میں ہر جگہ سے یہ ذلیل و خواروں کے نکالے گا۔ خود جب یہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی میں آباد تھے، اور پھر انہوں نے وہاں پر حرکتیں کی، شرارتیں کی، سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے نکالا تھا، اور پھر یہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، اور پھر خیبر میں جا کے بھی پھر انہوں نے امن و امان اور شانتی سے نہیں رہے، وہاں جا کر پھر انہوں نے سازشیں شروع کر دی، اہل مکہ کو، قریش کو اپنے ساتھ ملایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے پھر خیبر کے اوپر چڑھائی کی اور خیبر کو فتح کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آج اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، ہم اسلاف کے کارنامے بھول چکے ہیں، اپنے اسلاف کا رویہ اور اعمال بھول چکے ہیں، لیکن وہ نہیں بھولے۔ جب کبھی موقع آتا ہے یہودی وہ خیبر کے کتبے اٹھا کر احتجاج کرتے ہیں، جلسے جو ریلیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ خیبر کا بدلہ لیں گے۔ یہ آج کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، حقیقت کی بات، حالیہ ایام کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ کبھی یہودیوں کا اجتماع ہوتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، وہ نکالتے ہیں اپنے اس طرح کے بینر اور کتبے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے، ہم خیبر کو لیں گے، ہم اس تاریخ کو دہرائیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آپ بھول چکے ہیں اپنے اسلاف کی اور اپنی تاریخ کو، درخشندہ اور روشن تاریخ کو، لیکن یہود نہیں بھولے، آپ کا دشمن نہیں بھولے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تم دشمن پاؤ گے وہ یہود کو اور مشرکین کو، سب سے زیادہ۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کبھی بھی یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم جتنے دعوے کرتے رہو یہ ہمارے دوست ہیں، دوستی کے دم بھرتے رہو، دوستی کے ہاتھ بڑھاتے رہو، لیکن یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
یہ تمہارے سامنے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن اپنی محفلوں میں، خلوتوں میں، الگ اپنی مجلسوں میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنی تنہائیوں میں اور اپنی مجلسوں میں تمہارے اوپر اپنے غیظ و غضب کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو تمہارے لیے چباتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اور اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، غصے کی شدت سے، غیظ و غضب کی شدت سے، مسلمانوں کے خلاف انتقام کی شدت سے، کہ ان کا بس نہ چلے وہ آپ کو کچا چبائیں۔ یہ قرآن کی آیتیں جن کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سمجھو تمہاری کتاب، تمہارا دین، تمہارا اسلام تمہیں کیا رہنمائی فرما رہا ہے، اور آج دیکھ لیں ان کو جب موقع ملتا ہے اور جہاں موقع ملتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے، مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں سے، مسلمانوں کے خلاف مظالم سے وہ باز نہیں آتے۔ کتنے اس وقت خطے ہیں دنیا میں، عالم دنیا کے اندر مسلمانوں کے، جو اس وقت مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، جن پر ان ظالموں نے، کافروں نے، یہود و نصارہ نے، مشرکوں نے قبضہ جمایا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے۔ مسلمانوں نے تو جب ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، ان کو فتح کیا، عدل و انصاف کے اعلیٰ مثالیں اور روشن مثالیں قائم کی۔ اسی فلسطین کے اندر عیسائیوں نے صلیبی جنگوں میں، یعنی فلسطین کی تاریخ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوتا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کا امیر المومنین آئے گا، ہم چابیاں اس کے حوالے کریں گے بیت المقدس کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلتے اور شام اور فلسطین اور بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو ان کا غلام گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر یا سواری کے اوپر، جس کی باری ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت ان کے پجاریوں نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے خود بیت المقدس کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور 500-550 سال تک مسلمانوں کا جو ہے وہ قبضہ اس علاقے کے اندر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عیسائی کوشش کرتے ہیں، صلیبی جنگیں شروع کرتے ہیں اور مسلمانوں سے دوبارہ وہ علاقہ چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ان سے جہاد کر کے، لڑائی کر کے اس بیت المقدس کو عیسائیوں سے جو ہے وہ آزاد کرواتے ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، حضرت عمر فاروق کے فتح کے بعد، دور خلافت کے، دور فاروقی کے فتح کے بعد 500-550 سال کے بعد جب صلیبی جنگیں شروع کی، پورے یورپ کو انہوں نے ملایا اور جب فتح کیا تو انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ عیسائی فوجوں کے گھوڑوں کے قدم جو ہے وہ گلیوں کے اندر جو مسلمانوں کا خون بہا تھا، ان کے گھوڑوں کے جو سم تھے اور گھوڑوں کے جو قدم تھے، وہ مسلمانوں کے خون جو کیچڑ کی شکل میں تھا گلیوں میں، اس کے اندر ان کے پھسل رہے تھے ان کے پاؤں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ لیکن جب دوبارہ 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا، دوبارہ بیت المقدس کا قبضہ چھڑایا، تو اس نے کیا کیا عیسائیوں کے ساتھ؟ ایک معمولی سا ان کے اوپر فدیہ جو ہے کہا، جو رہنا چاہتا رہے اور جو جانا چاہتا ہے معمولی سا فدیہ دے کر وہ جا سکتا، اور جو نہیں دے سکتے تو ان کا اپنی جیب سے ادا کیا۔ کسی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا، کسی ایک شخص کو۔ لڑائی کے وقت تو جو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، لیکن فتح کرنے کے بعد کسی عیسائی یا یہودی آبادی میں سے کسی ایک شخص کو قتل نہیں کیا، اور انہوں نے خون کی ندیاں بہا دیں۔ ارض فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے علاقوں کے اندر مسلمانوں کا خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے پانی بہتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا فلسطین کے اور بیت المقدس کی اس اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سرزمین کو مقدس کہا، فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اور یہ مقدس سرزمین حضرت موسیٰ کو ماننے والے، ایمان لانے والے، احترام کرنے والے لوگوں کے لیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت بڑے فتنہ گر ہیں، عہد شکنی کرنے والے ہیں، آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے والے، حق کو چھپانے والے اور انبیاء کو قتل کرنے والے، یہی بنی اسرائیل اور یہودی ہیں۔ یہ اس جگہ کے وارث نہیں، اس مقدس سرزمین کے جو انبیاء کے قاتل ہیں،
جو انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہیں، جو مقدس کتابوں میں تحریف کرنے والے ہیں، جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، جو کائنات کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس سرزمین کو دوبارہ سے بابرکت سرزمین کہتے ہوئے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، فرمایا کہ سلیمان کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو ان کو تابع بنا دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین فلسطین کی طرف، شام کی طرف چلتی تھی، جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی۔ اور امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتا ہے کہ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا یعنی الشام والفلسطین، اس بابرکت سرزمین سے مراد شام و فلسطین۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فلسطین اس شام کے علاقے میں جو اس پورے خطے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اس سرزمین کو برکتوں والی زمین قرار دیتے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو مفسرین نے یہاں بھی اس برکت والی سرزمین سے مراد اسی شام اور فلسطین کی سرزمین کو لیا۔ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس سرزمین کی قسم کھا کر فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کی سرزمین کی قسم فرما کر کہا کہ انجیر اور زیتون کی قسم، یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے والزیتون، یہ وہ سرزمین ہے جو زیتون والی سرزمین، زیتون سے مراد بیت المقدس، مسجد اقصی اور اس سے ملحقہ سرزمین، کیونکہ اس علاقے کے اندر زیتون کثرت سے ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کا قبلہ اول اس بیت اللہ سے پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ، میں آپ کو دراصل اس ارض فلسطین کے اور بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو صرف ایک علاقائی اور جو ہے وہ مقامی تنازع نہ سمجھیں، اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، امت مسلمہ کا مسئلہ سمجھیں، عالم اسلام کا مسئلہ سمجھیں کہ یہ سرزمین صرف وہاں کے مقامی لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے مقدس سرزمین ہے، ہمارے لیے بابرکت سرزمین ہے، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ سے پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور ایک باقاعدہ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اور باقاعدہ نماز کے احکامات جو ہے وہ مرتب ہوئے، نازل ہوئے، اور باقاعدہ نماز کا وہ جو ہے وہ ترتیب اور نماز کا وہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ مکہ میں تو مسلمان مختصر نماز پڑھتے تھے اور باقاعدہ طور پہ نماز کے وہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو مدینہ میں مسلمان 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ تحویل کر کے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ عصر کی نماز میں 16 یا 17 مہینے کے بعد حکم نازل ہوا سیقول الصفاء من الناس ما ولا عن قبلتم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو آپ کے ساتھ پھر دیگر صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی۔ تو جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی ان میں سے ایک صحابی مدینہ کی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی بستی جا رہے تھے جو مدینہ کے نواح کے اندر تھی، مضافات میں، اور جب وہاں پہنچے اپنی بستی میں اور وہ اس مسجد کے قریب سے گزرے جو ان کے بستی کی مسجد تھی، اس مسجد میں ابھی لوگ رکوع میں تھے اور ان کا رخ فلسطین کی طرف تھا، مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو میں نے ان کے نماز کے دوران ہی ان کو کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو لوگ اسی حالت میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور یہ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ اور اس دور میں خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے، پہلے امام، اس کے بعد مردوں کی صفیں اور پھر عورتوں کی صفیں۔ اب آپ دیکھیں بالکل جب تحویل قبلہ ہوتا ہے تو امام اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں آخر میں عورتیں، پھر مرد اس جگہ پر آ جاتے ہیں امام کے پیچھے، اور پھر عورتیں سب سے آخر، اور یہ رکوع کی حالت میں۔ تو تحویل قبلہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے نہ جگہ دیکھی جاتی، نہ موقع، نہ مقام، نہ کوئی حکمت، نہ مصلحت۔ جس وقت اور جب نازل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم کا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے رسول نے فرما دیا، اسی وقت سمعنا و اطعنا، آمنا سمعنا و اطعنا، ہم ایمان لائے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔
چونکہ چنانچہ کیونکہ اگرچہ یہ مومن کا شیوا نہیں. ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی حالات موافق نہیں ہیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیسے آواز اٹھائیں، کیسے ان کی مدد کریں، کیسے ان کا نام لیں. ابھی حالات موافق نہیں ہیں، ابھی جو ہے وہ انٹرنیشنل عالمی حالات اور صورتحال ہمارے حق میں نہیں ہے، ابھی عالمی دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ابھی جو دنیا کا جو جگہ ہے، گنڈا ہے جو امریکہ، وہ اس کے موافق ہے، ابھی جو ہے وہ دنیا کے طاقتور لوگ ان کے ساتھ ہیں، ابھی دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ساتھ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا، چونکہ چنانچہ اگرچہ ایسا کر لیں گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا. لیکن دین ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سن لی، ہم نے اس کی اطاعت کرنی، پھر ہم مصلحتوں کو، حکمتوں کو اور حالات کو اور وقت کو اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کو دیکھتے رہیں گے. اب آپ دیکھ لیں اس وقت عالمی طور پر اس وقت کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بدترین ظلم، وہ جو تاریخ میں جو مشہور ہے ہلاکو خان، چنگیز خان اور فرعون اور نمرود اور حامان، ان کے ظلم کیا ظلم ہوں گے. فرعون تو جو ہے وہ بدنام تھا نا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. انہوں نے تو نہ کسی بچے کو چھوڑا ہے، نہ کسی عورت کو چھوڑا، نہ کسی خاتون کو، نہ کسی مرد کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو. ملیا میٹ کر دیا، زمین کے برابر انہوں نے عمارتوں کو کر دیا. کیا اسکول، کیا اسپتال، کیا رہائشی عمارتیں، کیا مساجد، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. آپ ذرا وہ تصویریں اور ویڈیوز تو دیکھیں آپ، جو عمارتیں ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بن گئی، مٹی کا ڈھیر بن گئی، اور لوگ اور بچے اور بزرگ اور عورتیں ان عمارتوں کے ملبے کے اندر کس طریقے سے پھنسے. وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے جو لوگ اس وقت ملبے کے ڈھیر میں پھنسے ہوئے. یعنی اس سے ملبے سے ان زندہ انسانوں کو نکالنا، یہ کتنا بڑا، یعنی ایک کتنی بڑی، یعنی ایک وہ بات ہے، ایک کتنا بڑا یہ کام ہے. وہ زندہ انسان بعض اوقات وہ اسی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن اتنے منو مٹی کے نیچے اور جو کنکریٹ کے اور جو سریوں کے نیچے ہیں، بعض اوقات وہاں سے وہ نہیں نکل پاتے. میں کہتا ہوں کہ وہ ہلاکو خان اور چنگیز اور وہ فرعون اور وہ حامان، وہ بھی شرما جاتے ہوں گے اس ظلم اور بربریت کے بارے میں سن کے اور دیکھ. لیکن کیا اس وقت عالمی دنیا کے کانوں پر جوں تک رینگ رہی. آج 5واں یا 6واں دن مسلسل زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں. چلو کافروں سے تو کیا توقع، غیروں سے تو کیا توقع، اپنوں کی طرف سے اب تک کیا کوئی عملی قدم اٹھایا گیا سوائے چند رسمی بیانات کے. یارو مسلمانوں کی تعداد تو دیکھو، دنیا میں 1.5 سے 2 ارب مسلمان، 1.5 سے 2 ارب مسلمان. بات تو تھوڑا اخلاق سے گری ہوئی ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں کہ یہ 1.5-2 ارب مسلمان پیشاب کر دیں تو یہودی اور اسرائیلی اس پیشاب میں بہ جائیں. اتنی مسلمانوں کی تعداد ہے. کیا حقیقت ہے یہودیوں کی، اور کیا ان کی طاقت ہے، اور کیا ان کی عددی ان کی جو اکثریت ہے، کیا ہے؟ چند لاکھ. اور اس کے مقابلے میں آپ 1.5 سے 2 ارب، اور وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، آپ ایٹمی قوت بھی ہیں، لیکن کمی جس چیز کی ہے میرے بھائیوں، وہ ایمان کی کمی ہے، وہ حمیت کی کمی ہے، وہ غیرت کی کمی. حمیت جس کا نام تھا گئی تیمور کے گھر سے. دراصل ہم حمیت سے، غیرت سے اور احساس سے عاری ہو چکے. حکمرانوں کی تو چھوڑے، عامت الناس کو بھی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے درد محسوس کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کو اٹھا کر اپنے رب سے ان کے لیے فریاد کرتے ہیں؟ یارو اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے، اپنے ہاتھوں کو تو اپنے رب کے سامنے اٹھا سکتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو تو بہا سکتے ہیں ان کے دکھ کے اندر، کسی سے شیئر تو کر سکتے ہیں، کسی کو احساس تو دلا سکتے ہیں کہ یارو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے بات کریں. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، یہ تو حکومتوں کا کام ہے. یہ 2 انچ کا جو آلہ ہے آپ کے سامنے، اس پر اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اس پر اپنی آواز دنیا تک تو. یہ
ماشاءاللہ اگر اس کو آپ پازیٹیولی استعمال کریں مثبت طور پہ، آپ کا یہ آلہ، ایک چھوٹا سا آلہ آپ کی ایک آواز کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے. ایک شعر آپ کا کتنے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی آواز اٹھتی ہے ان مظلوموں کے حق میں اور وہ آپ شیئر کر دیں. ہم گانے شیئر کر دیتے ہیں، ہم فلمیں شیئر کر دیتے ہیں، بیہودہ چیزیں شیئر کر دیتے ہیں، بدعات اور خرافات شیئر کر دیتے ہیں، لیکن حق بات، پہلی بات تو ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. کوئی اگر پوسٹ آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی بات آ گئی ان مظلوموں کے بارے میں، فلسطینیوں کے بارے میں، ہم کہتے ہیں کہ مالی دخل، میرا کیا تعلق ہے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ہیں. ہم اس کو آگے کر دیتے، اسکرول کر دیتے، آگے کر دیتے. اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو آگے شیئر کرنا، خود اپنی طرف سے تو کوئی چیز لگانا، جد و جہد کرنا ایک الگ بات. جو لوگوں نے کی ہے کوئی کاوش، اس کو ہم دیکھنا، سننا، سمجھنا، پڑھنا اور اس کو آگے شیئر کرنا، اس کی بھی ہم جو ہے وہ ہمت نہیں اور توفیق نہیں اور اس کی بھی کوشش نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ سرزمین اسراء و معراج کی سرزمین ہے. ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے معراج کروائی تو وہ بیت المقدس تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی. اور اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا احوال سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرما دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے بڑی برکتیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس ارض فلسطین کو اور ارض مقدس کو بابرکت سرزمین کا. اور پھر فرمایا کہ ہم اس لیے وہاں پر لے گئے اپنے اس بندے محمد کو، تاکہ ہم اپنے بندے محمد کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یعنی اس سرزمین کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معراج کے سفر سے میں واپس لوٹا اور اگلی صبح میں نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا کہ رات اللہ تعالیٰ نے مجھے ارض فلسطین کی، ارض مقدس کی، بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی اور آسمانوں کی سیر کرائی ہے، تو قریش مکہ میرا مذاق اڑانے لگے. قریش مکہ، کیونکہ ایک معمول تھا کہ صبح کے ٹائم یہ لوگ بیٹھتے تھے بیت اللہ کے صحن میں جمع ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور وہیں پر یہ بڑے بڑے قریش کے سردار جمع ہوتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، حجر اسود کے قریب تھا، اور اس حال میں کھڑا تھا کہ قریش مکہ مجھ سے میرے معراج کے سفر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے. پھر وہ آپ سے سوال کرنے لگے، اچھا محمد یہ بتلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم گئے تھے، ذرا بتلاؤ اس کی نشانیاں. دراصل تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ جھوٹا نبوت کا داعی ہے اور آج اس نے دعویٰ کر دیا ہے مسجد اقصی کی سیر کا، ذرا دیکھیں اس سے سوال تو کرتے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے ان قریشیوں میں، مکہ کے سرداروں میں، جو تجارت کی غرض سے سامان تجارت شام لے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے بیت المقدس کو اور ارض فلسطین کو اور مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا. گرمیوں کے سفر میں سال میں 2 سفر ان کے ہوتے تھے، ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف. ہر سال وہ سفر کرتے تھے، وہ جانتے تھے. تو وہ پوچھنے لگے بتلاؤ. اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ سے شب معراج کے سفر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور بیت المقدس کی وہ چیزیں اور نشانیاں دریافت کر رہے تھے جو مجھے اس وقت یاد ہی نہیں رہی، مجھے اس وقت بھول گئی، یاد ہی نہیں رہی. سرسری طور پہ آئے گئے دیکھا. میں اس بات سے کہ قریش کی اگر باتوں کا جواب نہ دے پایا تو یہ سب لوگ میرے بیت المقدس کے سفر اور معراج کے واقعوں کو جھوٹا دعویٰ سمجھیں گے، میں اس فکر سے اتنا سخت پریشان اور غمگین ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان اور غمگین نہ ہوا. پس اللہ نے میری مدد فرمائی اور بیت المقدس کو بلند کر دیا اور میری نظروں کے سامنے کر دیا. سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے اور بیت المقدس گویا میری نظروں کے سامنے آن کھڑا ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قادر مطلق نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان سارے فاصلے سمیٹ دیے، سارے حجابات اٹھا دیے، جس سے بیت المقدس کی پوری عمارت اپنے تمام گرد و پیش کے ساتھ میری نظروں کے سامنے آ گئی، اور میں اس قابل ہو گیا کہ قریش مکہ کو بیت المقدس کی جس چیز کے بارے میں اور جس علامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں ان کو دیکھ دیکھ کر بتاتا رہا. وہ مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے، میں ان کو بتاتا رہا، اور جو سوال کرتے رہے میں ان کو ان کے سوال کا جواب دیتا گیا. لیکن پھر بھی اتنے ظالم تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسراء اور معراج کی رات میں اپنے آپ کو میں نے انبیاء کے درمیان دیکھا، اور میں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طریقے سے میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو حضرت ابراہیم تھے، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے، وہ ان میں سب سے زیادہ جو مشابہت جس شخص سے رکھتے تھے وہ تمہارا خلیل ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کی مشابہت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور مجھے ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول، آسمان پہ جانے سے پہلے کہا گیا یہ دوزخ کا داروغہ ہے، آپ جو ہے اسے سلام کیجئے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن سلام میں پہل اس نے کی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف اسراء کے لیے لے جانے کی یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کی ہے کہ مکہ سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، بعثت اور مخرج ہوتا ہے، اسلام کا ظہور ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کا اکمال اور حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام کی جو تکمیل ہوگی وہ اسی شام کے علاقے سے اور بیت المقدس کے علاقے سے، یعنی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ بھی مکہ اور بیت اللہ سے ظہور ہوگا، لیکن وہ جائیں گے اپنے لشکر کو جمع کر کے شام کی طرف یہودیوں سے اور دجال سے لڑنے کے لیے، اور اسی موقع پر وہ شام کے علاقے میں ہوں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اسی مسجد کے جو ہے وہ مینار کے اوپر، اور پھر حضرت امام مہدی ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیشکش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو یہ اسی ارض فلسطین کے اور اسی شام کے علاقے میں یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے وہ قیادت لے کر خود سنبھال لیں گے فوجوں کی، اور پھر دجال سے بھی لڑائی کریں گے اور یہودیوں سے بھی لڑائی کریں گے، اور یہودی جتنے ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے تمام یہودیوں کا جو ہے صفایا ہو جائے گا، اور ان کا جو ہے وہ استحصال کیا جائے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو مسلمان ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے، جو یہودی باقی رہیں گے قیامت سے پہلے دنیا کے خطے کے اوپر، اس ارض زمین کے اوپر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کی حکمت ہے کہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر یہودی اس ارض اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر جمع ہو، کیونکہ یہی وہ مقام ہوگا جہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر، جو بیت المقدس کے اور مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، وہاں پر دجال کو قتل کریں گے، اور اس دجال کے جو حواری ہوں گے، جو لشکری ہوں گے، وہ سارے یہودی ہوں گے۔ اور یہ جو ہے مسجد اقصیٰ، اس میں نماز پڑھنا یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور اسی مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ مسجد اقصیٰ زیادہ افضل ہے یا مسجد نبوی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اس مسجد نبوی نماز اور اجر اور ثواب کے لحاظ سے بیت المقدس سے زیادہ افضل ہے، لیکن مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ، ان قریب ایک ایسا زمانہ اور وقت آنے والا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے تو یہ اس کے لیے پوری دنیا و مافیہ سے زیادہ افضل ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس تھوڑی سی جگہ ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے، اس کے لیے پوری دنیا کی قیمت اور دولت سے بہتر ہوگا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی محبت ایک لازم ایمان کا حصہ ہے جسے کوئی نکال نہیں سکتا، اور مسجد اقصیٰ میں نماز یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہوں، یعنی تیری شریعت کے مطابق میں فیصلہ کروں، کوئی ایسا فیصلہ نہ کروں جو تیری مرضی اور تیری شریعت کے خلاف۔ دوسری دعا انہوں نے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اور تیسری دعا کی یا اللہ جو بندہ اس مسجد بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں
نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے اسی دن اس کی ماں نے جنا تھا، جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت ہے یہ، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پہلی 2 دعائیں تو اسی وقت قبول فرما لی تھی، پہلی 2 دعائیں اسی وقت قبول فرما لی۔ انہوں نے جتنے فیصلے کے اللہ کی شریعت کے مطابق کیے، اور جیسی حکومت حضرت سلیمان کو ملی قیامت تک ایسی حکومت دوبارہ کسی کو نہیں ملنے والی۔ ان کی ہواؤں کے اوپر حکومت، فضاؤں کے اوپر حکومت، جنات کے اوپر ان کی حکومت، یہ تمام دنیا کی مخلوقات ان کے تابع، تمام جنوں پرندوں کی اور مخلوقات کی زبانیں سمجھنے والے۔ کیسے وہ ملکہ سوا بلقیس کا جو تخت ہوتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے کہاں یمن اور کہاں شام، آنکھ جھپکنے سے پہلے انہی کا ایک درباری جو ہے، انہی کا ایک جو ہے وہ ہرکارہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو ملک یمن سے اٹھا کر شام میں ان کے دربار میں پہنچا دیں۔ یہ ان کی حکومت اور طاقت کی مثال ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شیطان کسی موقع پر آپ کے سامنے آتا اور آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی، کیونکہ جنوں پر بھی ان کی حکومت اور شیطان ابلیس جنات میں سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا۔ ورنہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پکڑ لیتا، اس کو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیتا، صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ یعنی اگر آج بھی اگر کوئی بندہ نیت کے ساتھ جائے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فتنوں کے دوران اہل ایمان وہ اسی ارض فلسطین میں، ارض مقدس میں اور اسی شام کے علاقے میں ہوں گے۔ قرب قیامت کے قریب جب فتنے کثرت سے ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان شام کے ہی علاقے میں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ فلسطین دراصل شام کا ہی علاقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا، جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا۔ یاد رکھو، الا وان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام، جب فتنے بہت کثرت سے پھیل جائیں گے تو ایمان شام کے اندر موجود ہو، یعنی شام والوں میں اور اہل شام کے اندر ایمان ہو، یا اہل ایمان اگر موجود ہوں گے وہ شام کے اندر کثرت سے ہوں گے۔ اور اہل شام پر رحمان کے فرشتے اپنے بازوؤں کو اور اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم قرآن کو مرتب فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طوبی للشام، قلنا فقلنا یا رسول اللہ لأی ذلک یا رسول اللہ، فرمایا کہ قال لأن الملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہم علیہا، فرمایا کہ مبارک باد ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کس چیز کے لیے شام کے لوگوں کو آپ مبارک باد دے رہے، طوبی للشام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات کی مبارک باد کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھاتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو اہل شام کی اور شام والوں کی، ارض فلسطین کے لوگوں کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور فتنوں کے دور میں شام کے لشکر کو لازم پکڑیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا تم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، کچھ ٹکڑے شام میں ہوں گے، کچھ تمہارے لوگ یمن میں ہوں گے، کچھ عراق میں ہوں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو ہم کس حصے کو لازم پکڑیں؟ اللہ کے رسول فرمایا تم اپنے اوپر شام کو لازم کر لینا، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اور اگر تم شام میں نہ جا سکو تو پھر یمن کو لازم پکڑ لینا، اور عراق کو تو اللہ کے رسول نے کئی دفعہ فرمایا کہ فتنوں کی سرزمین ہے۔ اور یہ جتنے فتنے ہیں یہ روافظ کے اور شیعہ کے فتنے بھی وہیں سے نکلے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ جو لشکر جمع ہوگا حضرت امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی اسی شام کے علاقے میں جمع ہوگا، اور وہیں سے دجال کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف جہاد شروع ہوگا۔ اور بیت المقدس میں دجال نہیں جا سکے، جب دجال کا ظہور ہوا پوری زمین کے اوپر پھر جائے گا، لیکن 4 مقامات ایسے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے،
اور اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا، اور فرمایا کہ دجال جو ہے 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک فرمایا کہ لا یأتی 4 مساجدا فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ، دجال 4 جگہوں پر نہیں جا سکے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، ایک مسجد نبوی مدینہ، اور فرمایا کوہ طور، ان 4 جگہوں پر یہ دجال جو ہے وہ نہیں جا سکے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وقت ہو چلا ہمارے درس کا، کہ یہ جو اس وقت آپ کو فتنے نظر آ رہے ہیں اور یہ قتل و غارت گری جو اسرائیل کی طرف سے اور فلسطین کے علاقے میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے جو ہے وہ مظاہر نظر آ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ شام اور فلسطین کا علاقہ یہ ارض مقدس ہے، بابرکت جگہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین کے اندر دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج بھی بیت المقدس کے پاس ہی ان کی قتل گاہ ہوگی، اور تمام یہودیوں کے قتل سے پہلے قیامت قائم نہ ہوگی، اور یہی جو شام کی سرزمین ہے یہی سرزمین محشر ہوگی، میدان محشر اسی شام کے علاقے میں قائم کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان محشر یعنی شام کی طرف لے آئے گی، اور ارض شام کے اندر ہی میدان محشر قائم، یعنی قیامت جو میدان محشر جو قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور ان سے سوال و جواب ہوں گے، وہ میدان محشر اسی ارض شام کے اندر قائم کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ قبلہ اول ارض فلسطین مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو جس کی تاریخ میں نے آپ کو بیان کی، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ فتح ہوا، پھر 500 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا، پھر اس کے بعد عیسائیوں نے اسے قبضہ کر لیا، اسے فتح کر لیا، اور پھر دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرایا، اور اس کے بعد 1250 سال تک یہ مسلمانوں کے 750 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ لیکن دوبارہ 1948 کے اندر جو ہے ایک مسلمانوں کے دشمن امریکہ، برطانیہ اور عالم کفر نے سازش کے ذریعے ایک ناجائز قبضہ کر کے ناجائز ریاست اسرائیل کو مسلمانوں کے وسط کے اندر، مسلمانوں کے دل کے اندر، فلسطین کے اندر ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے نام سے جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اور اس کے بعد جب سے یہ ناجائز ریاست قائم ہوئی، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، وہ پورا فلسطین اگر آپ نقشے میں دیکھیں 1948 میں کہاں پر تھا اور آج کتنا بچ گیا۔ آج مسلمانوں کے پاس 16 سے 17% علاقہ ہے، اور 84% علاقہ اسرائیل غصب کر چکا، اور پوری دنیا سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو بسا رہا ہے اور مسلمانوں کو بے دخل کر رہا ہے۔ روز ان کی نئی آبادیاں، یہودی آباد کار، آپ اکثر سنتے ہو کہ یہودی آباد کار، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کرنا اور ان کی نئی بستیاں بسانا، اور مسلمانوں کی زمینوں سے بے دخل کرنا، ان کے باغات کو جلا دینا، ان کی بستیوں کو مسمار کر دینا، اور یہودیوں کو ان زمینوں پر آباد کرنا۔ اس کے نتیجے میں پھر مسلمان اپنے طور پر جو اللہ نے ان کو ہمت دی ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں پھر اسرائیل ان کے اوپر بمباری کرتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، جس کو دنیا کہتی ہے کہ وہ تو جوابی کارروائی کر رہا ہے، وہ جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ کل میں امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتا ہے مجھے اپنے یہودی ہونے پر فخر ہے، اور یہ جو مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے جو حملہ کیا، اس پر پوری دنیا، اسرائیل کے یہودی نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے یہودی اس پر غمگین ہے۔ اور اس نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے کافی ہے، لیکن امریکہ کے ہوتے ہوئے اس کو دفاع کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ عالم کفر، وہ یہود، وہ کھلم کھلا ان کی حمایت کر رہے ہیں، اس ظلم کے اوپر ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کو ایک بیان دینے کی توفیق نہیں۔ عملی طور پر تو چھوڑ دیں میرے بھائیوں، یہ بیت المقدس اور ارض فلسطین کا معاملہ اور ہماری کیا ذمہ داریاں، فلسطینیوں کو تکلیف کو سمجھیں۔ جو اس وقت فلسطینی بھائیوں پر جو قیامت گزر رہی ہے وہ ایک المناک اور دردناک داستان ہے۔ یہ 2-4 دنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ 75 سال کا افسانہ ہے، 75 سال کی تاریخ ہے، 75 سال ظلم و ستم کو گزر گئے یار، کوئی 2-4 دن کی کہانی نہیں ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنی بستیوں میں کتنے آرام اور شانتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقوں کو محصور کر دیا جائے، تمام انسانی جو وسائل ہیں
جو سہولیات ہیں وہ بند کر دی جائیں، اور اوپر سے آپ کے اوپر صبح و شام آگ برسائی جائے، بمباری کی جائے، زمینی طور پر مارٹر گولے برسائے جائیں، اور آپ نکلنے کی کوشش کریں، آپ کے اوپر گولیاں برسائی جائیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گا؟ پھر آپ بھی یہی کہیں گے نا، آپ بھی یہی کہیں گے کہ یار مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے، میں اپنے پریوار کے، اپنے خاندان کے تو بدلہ انتقام لوں نا۔ پھر آپ بھی بمبار بن جائیں گے، خودکش بمبار بن جائیں گے، آپ بھی بندوق اٹھا لیں گے، آپ بھی اپنے پیاروں کا انتقام لے لیں گے، اور اپنے حقوق کے لیے آپ بھی بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلسطینی پتھر کیوں مارتے ہیں؟ یار ان کی میں کہتا ہوں استقامت کو سلام ہے کہ اگر ان کے پاس پتھر ہے تو وہ پتھر سے مقابلہ کریں، جو اللہ نے ان کو وسائل دیے۔ لیکن اس گھڑی کے اندر، اس مصیبت میں ہمارا اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو کتنا ادا کریں۔ دیکھیں وہ تو ان کا تو امتحان ہے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، جو شہید ہو گئے اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے، لیکن اصل امتحان ہمارا ہے۔ ہم ان کے کتنے جو ہے دست و بازو بن رہے ہیں، کتنے ان کے حمایتی بن رہے ہیں، کتنی ان کی نصرت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو سوال تو ہم سے ہوگا، سوال تو ہم سے ہوگا کہ جب وہ مظلوم پکار رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ جب اس موقع پر مسلمانوں کے اوپر جب ظلم کیا جائے، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالموں کو حوالے کرتا ہے، اور کسی امت مسلمہ میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ ان کی نصرت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، اصل ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، غیب سے ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت اور فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو وہ برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انتقام کا نشانہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکیں۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جو ادارے، جو جمعیات ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں، اور جہاں تک پہنچ سکتی ہے اپنی آواز کو ان کے حق میں بلند کریں۔ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ ہو اور ہمارا گریبان ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر ہم خاموش رہتے تو ہم اس جرم میں اور اس ظلم میں برابر کے شریک۔ تو اس لیے دامے درمے سخنے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان بھائیوں کے ساتھ مدد کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نصیرہ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نصیرہ۔ یہ آخری آیت اور اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور مددگار پیدا کر دے، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی نصرت بھیج دے۔ تو کیا وجہ ہے کہ تم ان مظلوموں کے ساتھ مدد نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق دعا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کا اہتمام ساتھیوں کے لیے کیا گیا اور ہر جمعے کیا جاتا ہے۔ ایک گزارش ہے، پچھلے جمعے میں ایک ساتھی نے توجہ دلائی تھی کہ بہت سارے ساتھی جو ہے وہ پانی کے جگ بھر لیتے ہیں، ضرورت تھوڑی ہوتی ہے تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے درس کے اور کھانے کے آخر میں دیکھا کہ جگ پھیلے ہوئے، کسی میں پورا جگ بھرا ہوا پانی کا، کسی میں آدھا۔ پانی بظاہر ایک ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ نعمت اللہ کی جو بھی ہے وہ فری میں بھی اگر حاصل ہو اس نعمت کی قدر کریں۔ آپ پانی اتنا بھریں جتنا آپ پی سکیں، ضرورت پڑ سکتی ہے دوبارہ بھر لیں، لیکن یہ پانی پینے کا پانی ہے جو پیسے دے کے بھروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ پانی ختم ہو جاتا پھر پریشانی ہوتی. اور یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ سے بچ جائے گا کوئی اور پانی پی لے گا. تو یہ ہماری ایک عادت ہے ہماری یعنی لوگوں کی کہ فری کی چیز جو ہوتی ہے نا اس کی قدر نہیں کرتے. فری کی چیز کی مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہوتا ہے. اور آپ سمجھتے ہوں گے قاری صاحب پانی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی جاری نہر جاری ہو نا اس پہ بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا اس کو پانی کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں بھی اسراف نہ کریں. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نہر چلتی ہوئی ہے اور آپ اس کے کنارے پر ہیں، لیکن تب بھی شریعت آپ کو اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس نعمت کی ناقدری کریں اور اس پانی کو ضائع کریں. میرے بھائی آپ تو سمجھ رہے ہیں نا پانی ایک معمولی چیز ہے. دنیا میں کئی خطے کئی علاقے ہمارے اپنے ملکوں میں ملک پاکستان میں اگر آپ چلیں جائیں تھر کے علاقے میں ریگستانی علاقہ ہے وہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کے تالاب اور چھپڑ ہوتے ہیں جہاں سے جانور بھی اور انسان بھی مل کر ہی پانی پیتے ہیں. گدلا پانی ہوتا ہے، مٹی والا پانی ہوتا ہے. بارشوں کا جوہڑوں میں تالابوں میں پانی جمع ہوتا ہے، لوگ اسی پانی کو پی رہے ہوتے ہیں. وہی جانور پی رہے ہوتے ہیں، وہی سے انسان. واللہ ہم نے ایسی خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھی ہے اور ہم نے تصویریں اور ویڈیو بھی دیکھی. اس لیے اللہ کی ہر نعمت کی قدر کریں چاہے وہ آپ کی نظروں میں کتنی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نعمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی نعمت ہم سے چھین جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ماشاء اللہ ٹھیک ہے سب خرافیت ہے. السلام علیکم خیریت سے ماشاء اللہ ٹھیک ماشاء اللہ. عمران بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ خیریت سے کس طرح کا ہے؟ ملاقات ہی نہیں ہوتی، نظر ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ خالد صاحب کہاں ہیں آج کل؟ فیملی کے ساتھ ریٹائر ہو گئے؟ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ان کو میرا سلام کہیے. خیریت سلام جناب کی حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک. فراز بھائی امین بھائی کی حال ہے؟ بہت جمیل بھائی ٹھیک ہو ماشاء اللہ. زاہد بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سب خیریت ہو. وسیم بھائی خیریت ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہو. شیخ صاحب کھانا کتنے کھانا بیگ کتنے؟ چلو انہوں نے کہہ دیں گے. جزاک اللہ خیر. ابو محمد أول أيوة ما في شغل. ناخذ من الجنب. ليش ما في سكر هذا؟ لازم سكر هذا.